سبق نمبر 13 مکتوب نگاری مکتوبات غالب سید شاہ کرامت حسین۔ مکتوبات کی تعریف۔ مکتوبات نگاری کا مطلب خطوط نویسی ہے۔ مکتوب نگاری کا بنیادی مقصد تحریر کے ذریعے اپنے رشتہ دار یا احباب سے تبادلہ خیال یا ان کی خیریت دریافت کرنا ہے، یا ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ بھی ہے۔ موجودہ دور میں مکتوب نگاری کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ اسے ادارہ جاتی سطح پر استعمال کیا جانے لگا۔ شیر شاہ سوری کے زمانے سے دفاتر میں مکتوب نگاری کا استعمال شروع ہوا۔ مغلیہ حکمرانوں کے دور میں فارسی زبان میں خطوط نویسی کا رواج تھا۔ اس دور کے تمام بادشاہوں، امراء، وزراء کے خطوط جو فارسی میں تھے ان میں اکثر و بیشتر محفوظ ہیں۔ دہلوی نے پہلی بار اپنے احباب کو اردو میں خط لکھے۔ مرزا غالب نے اپنے رشتہ داروں کو اور شاعروں کو کثرت سے خطوط لکھا، جن کی تعداد 900 تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد سر سید حالی شبلی، مولانا آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی افادی، عبدالماجد دریابادی نے بھی اپنے احباب اور متعلقین کو کثرت سے خطوط لکھے، جو کتابی شکل میں شائع بھی ہو چکے ہیں اور اردو نثر کے خطوط نویسی کے سرمایہ میں قیمتی اضافہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فکری اعتبار سے خطوط بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں مکتوب نگار اکثر اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور اپنے ما فی الضمیر کو تحریر کے سہارے مخاطب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مکتوب نگار اپنے احوال و کوائف کے ساتھ اپنے عہد کے واقعات اور سماج کی بھی ترجمانی کرتا ہے، جو بعد میں ایک دستاویز کی شکل میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مرزا غالب کے خطوط میں ان کے عہد کی تاریخ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیگر اصناف کی طرح خطوط بھی اپنے عہد کے عنادار ہوتے ہیں۔ مکتوب نگار کے طور پر مرزا غالب کا تعارف۔ غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان تھا۔ شاعری میں پہلے اسد تخلص کرتے تھے، پھر آگے چل کر غالب تخلص کرنے لگے۔ آخرکار اردو ادب کی تاریخ میں مرزا غالب کی حیثیت سے لازوال شہرت حاصل کی۔ غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1997 کو اپنے نانیہال آگرہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ 5 سال کی عمر میں غالب یتیم ہو گئے اور چچا نصر اللہ بیگ کی سرپرستی میں آ گئے۔ مولوی معظم کے مکتب میں غالب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اسی زمانے سے انہوں نے شعر گوئی بھی شروع کر دی تھی۔ 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی اور غالب نے اپنے سسرال دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور وہیں کے ہو رہے، یہاں تک کہ اردو شعر و ادب کے دنیا میں غالب دہلوی کے نام سے مشہور ہوئے اور دہلی میں 1869 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ غالب نے اردو فارسی زبانوں میں لکھا، شاعری بھی کی اور نثر نگاری بھی کی۔ اردو میں ان کے خطوط کے 2 مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے شائع بھی ہو چکے ہیں۔ غالب نے اپنے مکتوب کے ذریعے اردو نثر کو بھی بے شباہ دولت سے نوازا۔ اسے ان کے خطوط میں اپنے بے تکلفی اور سادگی سے لبریز ماحول ملتا ہے۔ لہجے کی تندی اور ظریفانہ رنگ سے ان کے خطوط میں ایک خاص ادبی انداز پیدا ہو گیا۔ ان کے خطوط بالکل فطری اور مکالماتی انداز کے ہیں، چنانچہ غالب خود کہتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ ان کے خطوط سے جہاں ہمیں ان کے ذہنی رویے کی پرکھ ہوتی ہے، وہی ان کی شخصیت کے تہ در تہ پہلو بھی سامنے آئے ہیں۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ غالب کی سن پیدائش کیا ہے؟ غالب سن پیدائش 1897 عیسوی ہے۔ مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعہ کا نام بتائیے۔ غالب کے خطوط کے ایک مجموعہ کا نام عود ہندی ہے۔ غالب نے کتنے خطوط لکھے؟ غالب نے 900 خطوط لکھے۔ مختصر سوالات مع جوابات۔ مکتوب نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ مکتوب نگاری اردو نثر کی ایک قسم ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری کی روایت بہت قدیم ہے۔ یہ رشتہ داروں اور احباب کی خیریت و عافیت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر روایتی ذریعہ ہے۔ مکاتیب یا خطوط بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھنے والا اکثر اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا اور اپنے جذبات کو تحریر کے سہارے مخاطب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مکتوب نگار اپنے احوال و کوائف کے ساتھ
اپنے معاشرتی روایات اور ذاتی احساسات کو بھی ضبط تحریر کر غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا ہے؟ غالب نے اپنے خطوط میں اپنے دوستوں اور عزیزوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، خصوصاً زیر نصاب مکتوب جو سید کرامت حسین ہمدانی کے نام ہے۔ غالب نے اس خط میں اپنی محبت اور دوستی کو اس طرح واضح کیا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، میرا حال کیا پوچھتے ہو، زندگی بس زندگی کی حد تک باقی ہے، غذا کے نام پر بادام کا شیرہ اور گوشت کا پانی، ایسے میں کلام کی اصلاح ایک مشکل کام ہے۔ ایسی حالت میں جو کام ہو جاتا ہے وہی غنیمت اور لائق شکریہ ہے، وہ اس کو کسی طرح اصلاح کر ڈالتے ہیں۔ غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے؟ غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار بہت شیریں، سادہ اور رواں الفاظ میں کیا ہے۔ چنانچہ غالب اپنے مکتوب الیہ سے کہتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، میرا حال کیا پوچھتے ہو، زندگی بس زندگی کی حد تک باقی ہے۔ غالب یہ بھی کہتے ہیں کہ کلام کی اصلاح کے لیے ان کا بھیجا ہوا 100 روپیہ تو مل گیا مگر دوستی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے مکتوب الیہ سید کرامت حسین ہمدانی کو بری نظروں سے محفوظ رہنے کی بھی دعا دی ہے۔ غالب کا تعارف مختصر لکھیے۔ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان تھا اور غالب تخلص کرتے تھے۔ ان کی پیدائش آگرے میں 1797 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ وہ بچپن میں ہی سایہ پدری سے محروم ہو گئے اور چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ مولوی معظم کے مکتب میں غالب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور وہیں سے غالب نے شعر و شاعری شروع کر دی۔ غالب کے خطوط کی زبان پر 5 سطریں لکھیے۔ غالب کے خطوط کی زبان انتہائی رواں، صاف، شفاف، دلکش ہے۔ جس نے فارسی میں بہترین شاعری کی ہو اپنے احاط میں عمدہ اور بامہارہ زبان کا استعمال کیا ہے جو آج کے مناظر میں بھی اس طرح ہم حیثیت رکھتی ہے اور ہم ترسیل و ابلاغ کے مرحلے سے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔